إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، سورہ عصر ہے. مختصر ترجمہ تشریح جو اس کے اندر ہے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سورہ عصر کا جو انتخاب ہے اس کی وجہ گزشتہ جو بیانات ہوئے ہیں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور آنے والے رمضان کی تیاری سے بھی اس کا تعلق ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن کے بدلے میں یہی ایک سورہ نازل ہو جاتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. ایک پورا خلاصہ ہے، پورا نظریہ ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. وہ باتیں جو پورے قرآن کریم میں بکھری ہوتی ہیں، کبھی کبھار وہ اپنی بعض آیتوں میں، 2 آیتوں میں، 3 آیتوں میں پوری کی پوری بات کر جاتا ہے. یہ اعجاز اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. تو سنتے جائیے کہ سورہ عصر میں ہے کیا. بہت کچھ ہے انشاءاللہ. مختلف کافی پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی ہے، مختلف اوقات میں مختلف چیزیں آپ سنتے رہیں گے. مقصود تو عمل کرنا. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا شکار ہے. انسان خسارے کا شکار ہے. اس حقیقت پر اللہ عصر کو گواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. زمانہ، اللہ مخلوقات کی جب قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت اور کمالات کی وجہ سے نہیں کھاتے، اس کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ گواہ ہے اس بات پر کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوگا یا ایسا ہوا ہے. بالکل زمانے کو اللہ گواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. کیا مطلب؟ خود انسانی تاریخ کو اللہ انسان کے خسارے اور گھاٹے پن پر دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. خود انسانی تاریخ کو اللہ گواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. خود انسان کے حال کو اللہ گواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. خود اپنے علم کے زور پر اللہ انسان کے مستقبل کو گواہ بنا کے اور دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ انسان گھاٹے کا شکار تھا، ہے اور رہے گا. کون نہیں ہوگا؟ وہ الا الذین سے ذکر ہے آگے. پوری انسانی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے. عصر، زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، گزرتا زمانہ اور گزرنے والا زمانہ جو آئندہ گزرے گا. تینوں جو زمانے ہیں ان کو یہ لفظ محیط ہے، تینوں کو شامل ہے. اللہ کہتے ہیں انسان کا ماضی دیکھ لو، انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. جو قومیں، افراد، گروہ، طبقات ایمان سے دور رہے، چاہے وہ ترقی کے آسمان پہ پہنچے ہوں، انجام ان کی ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا کی تمام بڑی قومیں عروج کے آسمان پہ جا کے تلپٹ ہوئی ہیں، اور ایسے وقت میں قومیں تلپٹ ہوئی ہیں جب لوگوں کو خیال بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ قومیں تلپٹ ہو سکتی ہیں، انہیں زوال آ سکتا ہے. قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں، قوم لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، اور بڑی بڑی اقوام جتنی قرآن کریم نے ذکر کی ہیں اور ان کا انجام ذکر کیا ہے، سب کو اٹھا کے دیکھ لیں. اپنے وقت میں یہ قومیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے وقت میں فرعونیت انہوں نے قائم کی ہوئی تھی.
کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کی فرعونیت کا خاتمہ ہوگا، ان کا تختہ دڑن ہوگا، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور ایسی قومیں تلپٹ ہوئی ہیں جو باقاعدہ اپنی قوت کے ہاتھوں مغلوب ہو کے کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی طاقتور ہے تو سامنے تو آئے۔ یہ کوئی آج امریکہ کا نعرہ نہیں ہے، یہ گزرے ہوئے قریب زمانے میں رشیا کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہر بفری ہوئی قوم کا نعرہ رہا ہے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی زور آور ہے تو آ جائے سامنے۔ لا الہ الا اللہ۔ جس قوم کو قوت ملی ہے ایمان کے بغیر اسے یہ نشہ ضرور چڑھا ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی زور آور ہے تو سامنے آ کے دیکھ۔ ہم تو بہت خوش قسمت ہے، ہم نے صرف قرآن کریم کے اندر تاریخ نہیں پڑھی، تاریخ نہیں دیکھی، ہمارے سامنے پوری تاریخ بھی بکھری ہوئی ہے قرآن کے علاوہ، اور جو قرآن کی تصدیق کرتی ہے۔ رشیا جب افغانستان میں گھسا تھا، کسی کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ رشیا ٹکڑے ٹکڑے اور ٹکڑے ہوگا؟ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی۔ ضیاء الحق کے دور سے پہلے بھٹو کا دور تھا، بھٹو دور میں ہی افغانستان کے اندر جو مزاحمتی قوتیں تھیں پاکستان ان کی سپورٹ کرتا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقاعدہ خم ٹھونک کے جو ہم نے سپورٹ کی ہے سامنے آ کے، ہجرت اور نصرت کے تصور کو جو ہم نے ایک عملی شکل دی الحمدللہ، وہ تو ضیاء الحق کے دور میں دی ہے۔ جب باقاعدہ روس داخل ہوا افغانستان کے اندر تو ہمیں اپنی سلامتی، اپنی بقا ہماری خطرے میں پڑ گئی۔ ہم نے کہا پاکستان کا دفاع کابل سے ہوگا۔ اس پر تو دو رائے ممکن ہی نہیں ہے نا، فوجی حلقوں میں دو رائے ہیں ہی نہیں اس پہ، کوئی سیکولر فوجی حلقہ ہو یا جو بھی ہو، اس پر دو رائے ہیں ہی نہیں ہیں۔ آج لوگ جہاد افغانستان پر انگلی اٹھاتے ہیں، شکر کریں ان نہتوں نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، وگرنہ وہ روس آج یہاں ہوتا تو ہمیں سر اٹھانے کی، سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی، اور ہم اس مسجد میں اس طرح نہ بیٹھے ہوتے۔ ہمارا حال وہی ہوتا جو روس کے اندر مسلمانوں کا ہے، وہ تہخانوں میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ نے آسان سمجھا ہے؟ یہ جو شیطانی جمہوریت ہے نا، اس میں پھر بھی آپ کو موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، کیونکہ ان کا جو کیپٹلزم ہے، ان کی جو ڈیموکریٹک ایک جو ذہن ہے، اس کے مطابق ہر مذہب کو کچھ نہ کچھ عبادت گاہ میں، چرچ میں آزادی حاصل ہوتی ہے۔ جو کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، ان کے ہاں تو یہ آزادی بھی حاصل نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی ہے۔ وہ گھروں کے اندر بھی اگر قرآن کو دیکھ لیں تو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں اور پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ ابھی اسی چائنا کو دیکھ لیں، رمضان کے دنوں کے اندر باقاعدہ وہ سرکاری ملازمین سے زبردستی روزہ توڑواتے ہیں، چائنا حکومت زبردستی روزہ توڑواتی ہے۔ یہ اس کی غلطی اپنی جگہ، ہماری کمزوری اپنی جگہ، کیونکہ ایمان کے نام پہ ہمیں محنت، ہمیں غیرت نہیں آتی۔ وطن کی غیرت کیا چیز ہے اگر ایمان کی غیرت نہ ہو تو؟ خیر میں بہت دور چلا گیا، بات کہنے کی اتنی تھی، رشیا داخل ہوا افغانستان میں، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سوویت یونین جیسی طاقت زیر و زبر ہو کے تلپٹ ہو جائے گی، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ بلکہ اچھی طرح مجھے یاد ہے، میرا بچپنا تھا، میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف جو ویگن جاتی میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، میری کوئی بحث ہو گئی، اور یہ جہاد افغانستان کا دور تھا۔ الحمدللہ گھر میں ماحول پایا تھا۔ جب میں نے ان کو کہا انشاءاللہ روس کو شکست فاش ہوگی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اس قسم کے الفاظ سے کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، تو جو دو بڑی عمر کے لوگ تھے جن سے میری بحث ہو رہی تھی ویگن میں، یقین کریں انہوں نے وہ کہاں مار کے ہنسے، کہاں لگا کے، اچھا روس کو شکست ہوگی، کہاں لگا کے ہنسے۔ الحمدللہ جب روس کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا تو مجھے وہ چیز میرے ذہن پہ نقش تھی کہ میں نے بڑی عمر کے دو لوگوں سے بحث کی تھی ویگن میں، اور انہوں نے کہاں مار کے کہا تھا کہ روس کو شکست ہوگی۔ میں کہا اللہ کرے وہ زندہ ہوں اور ان کو میرے ساتھ جو بحث ہے وہ بھی یاد ہو۔ اور آج اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ
ثم انشاءاللہ روس سے زیادہ امریکن ریاستیں ٹکڑے 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 ہو کے ہر ریاست الگ ملک میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ انڈیا ٹکڑے 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 ہو کے رہے گا, اس کے اندر 10 ملک بن کے رہیں گے. وہ ایک الگ بات ہے ہمارے بروں نے 4 مرلے کا پلاٹ لے لیا اور اس پہ گزارا کر لیا. اللہ اس 4 مرلے کے پلاٹ سے بھی کام لے رہا ہے. اب ہم پورے ہندوستان پر تو قبضہ کرنے سے رہے, دہلی کے لال قلعے پر جھنڈا گاڑنے سے تو رہے, لیکن الحمدللہ الحمدللہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود ہندوستان کے اندر 10 پاکستان بن جائے. ضرور وہ وقت آئے گا, بس ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے. حضرات محترم بات میں وہی کر رہا تھا, خواب و خیال میں نہیں ہوتا قومیں تلپٹ ہو جاتی ہیں. رشیا کے بارے میں لوگوں کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ رشیا تلپٹ ہو جائے گا, سرخ سفید ریچھ بالکل اوندے منہ گرے گا. اللہ نے اس طرح گرایا, اس طرح گرایا کہ رشیا کا نام ہی نہیں ہے. اور کن کے ہاتھوں؟ نہتے لوگ, نہتے لوگ. آج بے شعور طبقہ کہتا ہے یہ امریکہ کا جہاد تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بے شعور طبقے سے میرا سوال یہ ہے امریکہ اس جہاد میں اترا کب تھا؟ سب سے پہلے تو خود افغان مجاہدین تھے پہلے مرحلے پہ. پاکستان نے دیکھا افغان مجاہدین خم ٹھونک کے کھڑے ہو گئے ہیں, تو پاکستان کی جرنیلوں نے اجلاس کیا کہ پاکستان کا دفاع کابل کے پہاڑوں سے ہوگا. پاکستان نے ساتھ دینا شروع کر دیا. دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ عالم اسلام متوجہ ہو گیا کہ مسلم ملک پر رشیا نے حملہ کر دیا. یہ تیسرا مرحلہ تھا عالم اسلام کے متوجہ ہونے کا. چوتھے اور آخری مرحلے پہ جا کے امریکہ نے اپنا اسلحہ بیچا ہے اور ویتنام کا بدلہ روس سے افغانستان میں لینے کی ناکام یا کامیاب کوشش کی ہے. امریکہ نے کوئی اسلحہ مفت نہیں دیا, سعودیہ نے خریدا ہے, امریکہ نے بھیجا ہے. مجاہدین کو پاکستان کے تھرو دیا گیا ہے, اور پاکستانی جرنیل اس وقت اتنی دور رست نگاہ رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا ہم تمہیں افغان مجاہدین تک پہنچنے نہیں دیں گے, تم نے جو کچھ دینا ہمارے ہاتھ میں دو, ہم آگے افغان مجاہدین کو پرووائڈ کریں گے. یہ دور رست نگاہ بہت کم جرنیلوں میں ہوتی جو اس وقت کے ہمارے جرنیلوں میں تھی. ہم نے خود لیا خود بانٹا, شیطانی قوتوں کو قریب نہیں آنے دیا. اگر میں شکار پہ جا رہا ہوں اور میں اپنے دشمن میں شکار کرتے ہوئے کوئی اور دوسرا دشمن میرے ساتھ آ کے ساتھ دیتا ہے کہ میں بھی شریک ہوتا ہوں, تو میرے پیٹ میں درد کیوں ہوگا؟ ٹھیک ہے. میثاق مدینہ کن کے ساتھ تھا؟ یہودیوں کے ساتھ نہیں تھا کہ اگر مدینے پر قریش مکہ حملہ آور ہوں گے, باہر کا کوئی دشمن حملہ آور ہوگا, ہم مسلمان یہودی سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے. ہم نے پتہ نہیں کیا اس کو امریکن جہاد بنا لیا ہے, چونکہ میڈیا کے اندر یہی چیز گردش ہے, یہی پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں. ارے بھائی یہ تو اگر معجزے کا لفظ بولنا درست ہو نا تو صحابہ کے جہاد کے بعد یہ جہاد سب سے بڑا معجزہ ہے. لا الہ الا اللہ. اور اس جہاد کی برکت ہے کہ میں اور آپ پاکستان میں آرام سے بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اسلامی سوچ ہے, آپ آسان سمجھتے ہیں. اس جہاد کی برکت ہے وسطی ایشیائی ریاستیں آزاد ہو گئیں. خیر وہاں انہی کی حکمرانی ہے, ابھی ظلم و ستم ختم نہیں ہوا, لیکن روس والا ظلم بھی نہیں رہا. کہتے ہیں جی ایک طاقت رہ گئی, اب کیا کریں؟ کوئی بات نہیں, اس ایک طاقت کا انجام بھی وہ دیکھ لے گی. آپ کو کس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو امریکہ بھی چلا جائے گا, روس بھی چلا جائے گا, اور آپ کو سوئی کی چبھن بھی نہیں ہوگی؟ قربانی دینی پڑتی. قربانی دیں. قربانی دینے سے رشیا گیا, قربانی دینے سے امریکہ بھی چلا جائے گا. قربانی دینی نہیں, اور چائے کی پیالی میں آپ نے طوفان کھڑا کرنا ہے, ڈرائنگ روم کے آپ نے مجاہد بننے ہیں, فیس بک کے آپ نے مجاہد بننا ہے, اور اپنی طرف سے آپ نے تبصرے کرنے ہیں. اس طرح کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. کہنے کی بات یہ تھی اللہ قوموں کو اس وقت تباہ و برباد کرتے ہیں جب کسی کے وہم و گمان تک میں نہیں ہوتا کہ یہ قومیں تباہ ہوں گی. اللہ نے روس کو تباہ کر دیا, وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ تباہ ہوگی, تباہ ہوگا یہ ملک. اسی طرح اللہ نے فرعون کا تختہ دڑن کیا, اور کس کو لے آئے؟ نہتے موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے. کسی کے وہم و گمان میں یہ بات تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں بچا کے دوڑ لگا رہے تھے اور فرعون کی
کہ ظلم سے بچ کے نکل رہے تھے، راستہ غلط کر کے سمندر کے سامنے پہنچے، فرعون پیچھے سے پہنچ گیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بالکل مسلمان اس طرف پسے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہماری کمبختی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، لا بھی نہیں کہا، لا کا مطلب نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ میرے پاس بہت بڑی مادی طاقت ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس اتنے بڑے معجزے میں ایسے کر دوں گا سب کیا کہتے ہیں کافور ہو جائے گا، نہیں، کہا ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر رہنمائی کیسی ہوئی سب کو پتا ہے، اور ایسے وقت میں رہنمائی ہوئی جب اس لشکر کے غرق ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، اور ایسے وقت میں اللہ نے کمزوروں کو تخت سلطنت پہ بٹھایا۔ جب کمزوروں کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ تخت سلطنت پہ بیٹھیں گے وحی کے بغیر بالکل کم عقلی معلوم ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، غزوہ خندق ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کدالیں چل رہی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ نہیں مل رہا، اللہ کے رسول کدال مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے شام اور ایران کے محل دکھائے گئے ہیں۔ ہے کس کو یہ یقین کا کہ کسی کو یہ یقین کا عالم یقین حاصل؟ غزوہ خندق صحابہ نے دو دو پتھر، ایک ایک پتھر ہو، اللہ کے نبی نے دو دو تین تین پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور خوشخبری کس کی دے رہے ہیں؟ دو سپر پاورز پر فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ آپ نے سمجھ رکھا ہوا ہے دشمن ہو 10,000، آپ ہو 15,000، دشمن کے پاس 4 ٹینک ہوں، آپ کے پاس 8 ٹینک ہو، تب آپ جیتیں گے۔ آپ کا تو فوجی نقطہ نگاہ آپ کا یہ ہے، اللہ کا فوجی نقطہ نگاہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مقدور پر تیاری کرو، بس پیچھے نہ ہٹو، باقی غیبی امداد میری طرف سے۔ یہ ہے کامیابی، اور اس کے برعکس سب کچھ ناکامی ہے۔ دنیا جس کو کامیابی سمجھتی ہے اللہ اس کو ناکامی سمجھتے ہیں، دنیا جس کو ناکامی سمجھتے ہیں اللہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں رہا ہے، یہ انسانی تاریخ گواہ ہے۔ زمانے کی قسم انسان خسارے کا شکار ہے، یہ ہماری تاریخ آج کی بتا رہی ہے۔ زمانے کی قسم انسان خسارے کا شکار ہوگا اگر وہ اپنی روش نہیں بدلے گا، کیونکہ ماضی بھی ایسا حال بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اگلی بات، خسارہ کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے ہاں خسارے کی بڑی عجیب اصطلاح ہے حکومت کی خسارے کی اصطلاح یہ ہے کہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں ہم نے یہاں سے 10 ارب کشید کرنا ہے، وہ ہو گیا 5 ارب کشید، کہتے ہیں 5 ارب کا خسارہ ہوا۔ یہ خسارے کی ایک نئی ٹرمینالوجی ہے جو دنیا نے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ یعنی غنڈہ ٹیکس لینا ہے، 10 ارب لوگوں کی جیبوں سے ان کی بیسک نیڈز پہ چھاپا مار کے نکالنا ہے، 10 ارب نکل گئے، 5 ارب کا خسارہ ہو گیا۔ لکھ لعنت ایسے تصور پہ۔ فرعون کے ہاں بھی بزنس کا، بجٹ کا، اکانومی کا کبھی یہ تصور نہیں رہا جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستانی قوم پیسہ نہیں دیتی، میں کہتا ہوں پاکستانی قوم خدا کی قسم سب سے زیادہ پیسہ دیتی ہے۔ ٹیکس یہ دیتی، زکوٰۃ یہ دیتی، فطرانہ یہ دیتی، قربانی یہ کرتی ہے۔ باہر کے ممالک والے تو صرف ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس دینے کے بعد اگر 10 روپے ٹیکس دیتے ہیں تو 20 روپے کی سہولیات بھی انہیں میسر ہوتی ہیں۔ ہم 10 روپے ٹیکس دیتے ہیں، ہمارا گلہ اوپر سے گونڈ دیا جاتا ہے۔ وہ 10 روپے ٹیکس دینے کے بعد پھر میں ممبر سے فتویٰ دیتا ہوں کہ تمہاری زکوٰۃ نہیں ہوئی، تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ 10 روپے ٹیکس بھی دیتے ہیں، 5 روپے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اس سے بڑی سخی قوم اور کون سی ہے؟ پجیروں میں بیٹھا ہوا اور پیٹرول بھرواتا ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے۔ بیچارہ موٹر سائیکل پہ جو 1 لیٹر ڈالنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں بچوں کے لیے کھانا کیسے لے جاؤں گا، وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے۔ کتنے پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی؟ اور بھائی سب سے زیادہ دیتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ غریب سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا رمضان کے بعد اس پر بھی بات ہوگی، مجھے یاد رکھیں کہ اسلام میں اگر آخر ٹیکس کا تصور کہاں تک ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ بیسک نیڈز کے اوپر ٹیکس کا تصور سراسر نا انصافی، ظلم ہے۔
انصاف کے دائرے سے باہر ہے کہ آپ بیسک نیڈز پہ ٹیکس لگا دیں. ارے بھائی زکوٰۃ بھی بیسک نیڈز پہ نہیں لگتی جناب. آپ کے پاس بیسک نیڈ سے زائل مال، مخصوص قسم کا مال پڑا ہو، وہ بھی ہر قسم کا نہیں، مخصوص قسم کا مال پڑا ہو، وہ بھی ہر وقت نہیں، سال گزرا ہو، تب جا کے اسلامی فلاحی ریاستیں دیتی ہیں، لیتی نہیں ہیں. اور یہاں کہتے ہیں فلاحی ریاست، سب کچھ لیتے ہیں، یہ فلاح ہے جی. فلاحی ریاست کیا ہے؟ وزیر اعظم کے پیٹ کا نام فلاحی ریاست ہے، صدر کے پیٹ کا نام فلاحی ریاست ہے، جتنے بڑے بڑے اداروں کے سربراہان بیٹھے ان کے پیٹوں کا نام فلاحی ریاست ہے. عوام کا نام فلاحی ریاست نہیں ہے. ایسی فلاحی ریاست کا تصور اللہ ذوالجلال کی قسم شاید کافروں میں بھی نہ ہو. اگر وہ 10 روپے ٹیکس لیتے ہیں، 20 روپے کی سہولیات آپ کو دیتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ اور پھر ہم پر یہ الزام، یہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. زمانے کی قسم انسان خسارے کا شکار ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. بات ہو رہی تھی خسارہ کہتے کس کو ہیں. بالکل جس طرح اسلام کا تصور فلاح بالکل علیحدہ ہے، تو خسارے کا تصور بھی بالکل علیحدہ ہے. فلاح کے تصور کے برعکس خسارے کا تصور ہے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ دنیا آخرت دونوں کی کامیابی. اگرچہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، لیکن جب اللہ بات کرتے ہیں فلاح کی، وہ صرف آخرت کی بات نہیں کرتے، آخرت کی بنیاد پہ دنیا کی کامیابی کی بھی بات کرتے ہیں. بندہ مومن کو آخرت کی کامیابی کی بنیاد پر دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے. اس کامیابی بھی ایک چھوٹی سی مثال، بھلے وہ خس و خاشاک کی کٹیا میں رہتا ہو، بھوک کے مارے اس کا برا حال ہو، 24 گھنٹے میں ایک باسی روٹی اس کے منہ میں جاتی ہو، اوپر سے وہ 2 گھونٹ پانی پی لیتا ہو، اللہ ذوالجلال کی قسم اللہ اس کو جو اطمینان، جو سکون، جو چین اس کو اس بھوک میں دیتے ہیں. بڑے سے بڑے فرعون کو اپنے تاج محل یا سرے محل میں وہ سکون، وہ چین نصیب نہیں ہوتا. ہم نے 2 روٹیاں زیادہ کھانے کا نام رکھ لیا اطمینان سکون. بات غلط ہے. اطمینان سکون اندر کی چیز ہے. وہ بینک بیلنس سے، وہ 10 کنال کی کوٹھیوں سے، وہ 4 گاڑیوں سے حاصل نہیں ہوتی. وہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی حاصل ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہو پھر بھی حاصل نہیں ہوتی. وہ کوئی اور شے ہے جو من جانب اللہ ودیعت کر دی جاتی ہے. امام محمد کوئی فقہی مسئلہ حل کرتے تھے، خوشی سے اچھل پڑتے تھے. ارے مجھ سے پوچھو مجھے خوشی زیادہ ہے یا تخت سلطنت پر بیٹھے ہوئے خلیفہ کو خوشی زیادہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر. خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ جو سب سے پہلے آخرت کا خسارہ ہو، یہ ہے خسارہ. جس طرح فلاح ہے نا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، تو خسارہ کیا ہوا؟ دنیا آخرت دونوں کی ناکامی ہے. جب تک آپ آخرت کو نفی نہیں کرتے، اسلام کا تصور خسران آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے، آخرت میں کچھ بھی نہ ملے، اللہ کہتا ہے یہ گھاٹے کا شکار ہے. آپ کو کچھ بھی نہ ملے، سینہ آپ کا چھلنی کر دیا جائے، آخرت میں آپ کو نیک لوگوں میں اٹھا لیا جائے، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. کیونکہ یہ دنیا میں اپنی زندگی اور اپنی موت سے لوگوں کو راستہ دکھا گیا، یہ دنیا میں بھی کامیاب. یہ ہے فلاح کا تصور، یہ ہے خسران کا تصور جو آپ کے سامنے رکھا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان خسارے کا شکار ہے. اگلی بات، بھئی ان خساروں سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ پوری انسانیت، فرد ہو، قوم ہو، طبقات ہوں، ممالک ہوں، خسارے کا شکار. پوری انسانیت خسارے کا شکار. ایکسیپشن کسے حاصل ہے؟ استثناء کسے حاصل ہے؟ بڑا لفظ ہے نا، استثناء کسے حاصل ہے. یہاں استثناء کسے حاصل ہے؟ تو یہ حرف استثناء ہے، الا. یہ استثناء کا لفظ لا کے بتا دیا. استثناء کسے حاصل ہے خسارے سے؟ کہ الذین آمنوا الا الذین آمنوا. صرف ایمان والوں کو استثناء حاصل ہے، صرف ایمان والوں کو. بس جو ایمان والے نہیں ہیں انہیں استثناء حاصل نہیں ہے، وہ سب خسارے کا شکار ہیں، گھاٹے کا شکار ہیں. چاہے ان کے پاس بل گیٹس کی دولت ہو، میاں صاحب کی دولت ہو، یا کسی شوگر صاحب کی دولت ہو، جس کی مرضی دولت ہو، وہ گھاٹے کا شکار ہے اگر ایمان نہیں. اگر ایمان حلال کمائی پھر سونے پہ سہاگا ہے. الا الذین آمنوا. ایمان والے کو یہ استثناء حاصل ہے کہ وہ خسارے کا شکار نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پہ ایمان.
رسول پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان، جزا اور سزا اور تقدیر پہ ایمان. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اللہ پر ایمان. اللہ نے ہم کو دیکھا نہیں، اپنی شان کے مطابق جس طرح اللہ ہے، اس کی شان کے مطابق جس طرح اس کی صفات ہیں، ہم اللہ کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی، ہمیں اس کے تمام احکام قبول. یہ نہیں یہ میرے حق میں جاتا ہے تو اس میں میں شریعت کر لوں، اور وہ میرے حق میں نہیں جاتا تو اس میں میں قانون کا سہارا لے لوں. کہا نہیں، وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور اس سے پہلے قلب سے میں تصدیق کرتا ہوں. ایمان دل کے یقین کا نام ہے. آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ ورسلہ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، صحیح پڑھ رہا ہوں. والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان. والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان، چاہے وہ میرے لیے خیر ہو چاہے اس میں میرے لیے شر ہو، من اللہ تعالی. والبعث بعد الموت، موت کے بعد، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان. یہ ہے ایمان. اور اگر میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، ایمان میں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے دل کا یقین، ایمان دل سے اٹھتا ہے. زبان سے جتنی مرتبہ مرضی 1000 مرتبہ کلمہ پڑھیں، اگر وہ دل میں پیوست نہیں ہوا تو بندہ کافر ہے. سب سے پہلے دل سے یقین، یہ ہے ایمان. پھر زبان سے اقرار، یہ ہے ایمان. پھر اقرار بھی کافی نہیں، شہادت، کھڑے ہو جانا اللہ کی گواہی دینے کے لیے. اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں، اپنی شان میں وحدہ لا شریک لہ ہے. مارنا، بگاڑنا، سنوارنا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت دار پہ چڑھانا، یہ سارے کام صرف ایک اللہ کے ہیں، کسی اور کو یہ روا نہیں ہے. یہ ہے ایمان. آمنت باللہ. تو ایمان 3 چیزیں ہیں، دل سے یقین، زبان سے اقرار، گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قربانی تب دینی پڑتی ہے. دل سے یقین کر لیا، 2 بندوں کے سامنے اقرار بھی کر لیا، شاید اقرار میں تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں مصائب آ جائیں. اصل مصیبتیں شہادت پہ آتی ہیں، اور یہ شہادت کا ذکر بھی حدیث میں ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، آگے سارا ہے. وصوم رمضان وحج البیت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. شہادت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی قانون ساز نہیں. اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اس کے بعد جو پیغمبر کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. اس کے بعد کسی کی پیغمبری پر جو ایمان لائے وہ بھی کافر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ. پھر نماز قائم کرنا، ادا کرنا نہیں، پورا نظام قائم کرنا. وایتاء الزکاۃ، پھر زکوٰۃ کا پورا نظام قائم کرنا. یہ ہے شہادتیں. تو نظریے کے اندر 3 چیزیں ہو گئیں. ایمان نظریے کا نام ہے. نظریے میں سب سے پہلے دل کا یقین آتا ہے، زبان کا اقرار آتا ہے، پھر اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کے شہادت دینے کا موقع آتا ہے. یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ان 3 چیزوں کا نام ایمان ہے، جس کو آپ نظریہ ایمان کہہ دیں، عقیدہ ایمان کہہ دیں. لا الہ الا اللہ. جب تک نظریہ نہیں آتا عمل بیکار ہے. اگر کسی کا نظریہ ہے لیکن پختگی نہیں، تو جس طرح نظریے میں پختگی نہیں، عمل میں بھی پختگی نہیں ہوتی. وہ عمل اتنا پھلدار نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں. وہ شخص جس کا نظریہ مضبوط ہے اس کا عمل پھلدار ہوتا. یہی بات کی. تو 3 چیزوں کا نام نظریہ ہے، یہ وہ یاد رکھیے. پھر اس نظریے کے مطابق عمل ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں نظریہ اور ایمان کے بعد عمل کا آ رہا ہے. پھر اعمال صالحہ پہ اترنا، میدان عمل میں اترنا. میدان عمل میں تب اتریں جب آپ کا نظریہ پختہ ہو. مثال کے بعد چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے مسلمان لیکن نظریاتی پختگی پوری نہیں ہے.
اجمالی مسلمان ہے، بس ٹھیک ہے مسلمان ہے، کفر کا فتویٰ اس پہ نہیں لگتا، وہ 20 بندوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، حج بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، گرمیوں میں جزائر کی سیر کر کے آ جاتا ہے، ہر جگہ اس نے دسترخوان کھولے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے جی 20 بندوں کو، 30 بندوں کو، 40 بندوں کو، 50 بندوں کو آپ نے کیا کہتے ہیں کھانا کھلا دیا، بس ٹھیک ہے جی بڑا اچھا کام ہے، اسلام اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن ایک نظریاتی بندہ ہے، وہ 20 بندوں کو کھانا کھلاتا ہے تو ان 20 بندوں پر نماز کی بھی محنت کرتا ہے، یار میرا دسترخوان تمہارے لیے کھلا، آ جاؤ، لیکن دیکھنا وضو کر کے آنا، بالکل نماز کا ٹائم ہے، تم نماز ادھر سے تمہارا کھانا ختم ہوگا، ہمارے بندے دسترخوان اٹھائیں گے، فوراً جانماز مصلی لگے گا، آپ سب کو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو 20 بندے کو کھانا اس نے بھی کھلایا جو نظریاتی نہیں ہے، اور اس نے بھی کھلایا جو نظریاتی ہے، کتنا فرق ہے؟ محنت میں فرق آ گیا نا۔ ایک بندہ ہے صرف خود کہیں بھی نہیں جاتا، ملازمین کو لگایا ہوا، گلاب دیوی سروسز ہاسپٹل، گنگا رام، ادھر ادھر مریضوں کو، لواحقین کو میں خود دیکھتا ہوں کھانا دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کھانے کے ساتھ اگر ایمان کی محنت بھی آ جائے قوم نہ سدھرے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں 2 روٹی پیٹ میں ڈالنے کا نام بس سوشل ورکنگ ہے، اچھی بات ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنے کام کو بغیر کوئی مزید مشقت کی 1000 سے ضرب دے سکتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے، سمجھائیے۔ جہاں وہ 20 بندوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، وہ ایک داعی کو بھی مقرر کر دیں، وہ کھانا کھلائے، وہ 10 منٹ ان کو نماز روزے کی تلقین بھی کرے، ان کو بتایا بھی صحیح، تو معاشرہ سدھرے گا نہیں سدھرے گا۔ یہ ہوتا فرق نظریاتی اور غیر نظریاتی بندے میں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا نظریہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر نظریے کے مطابق عمل۔ آپ آج بھی دیکھیں 2 پارٹیاں ٹکراتی ہیں، ایک پارٹی تعداد میں کم ہوتی ہے، دوسری پارٹی تعداد میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو تعداد میں کم ہے وہ نظریاتی ہوتی ہے، چاہے اس کا نظریہ غلط ہے لیکن ہوتی وہ نظریاتی، پلہ بھاری ہوتا ہے کہ نہیں اس کا۔ اس نظریاتی ورکر کے سامنے دوسری پارٹی کے بڑے سے بڑا فن خان بھی آ کے گفتگو نہیں کر سکتا، کیوں؟ ان کی مکمل نظریاتی تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ اگلے کی نظریاتی تربیت نہیں ہوتی، وہ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ تو دے سکتا ہے، شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا، اور دوسرے کی نظریاتی تربیت ہوتی، وہ اپنی پارٹی کے لیے خون بھی دے دیتا ہے۔ تو اگر صحیح نظریے پر تربیت ہو جائے ایمان پہ تو یہ قوم سونا بنے گی، سونا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان نظریہ، نظریے کے مطابق عمل، 2 چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ کیا مطلب؟ ایمان والا کبھی بھی فرد بن کے نہیں رہتا۔ پھر سنیے، ایمان والا بندہ فرد بن کے نہیں رہتا، وہ معاشرہ بن کے رہتا ہے۔ ایمان پہ اتر آنے والے لوگ فرد ہو کے انڈیویجول لائف نہیں ہوتی ان کی، وہ ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، دکھ میں، سکھ میں، اونچ نیچ میں، اپ ڈاؤنز میں، وہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے نا جسد واحد، اہل ایمان جسد واحد ہے، ایک جسم۔ یہ حق کی تلقین کہ ایمان والے فرد کی زندگی نہیں گزارتے، معاشرہ بن کے رہتے ہیں۔ صرف معاشرہ بن کے نہیں رہتے، معاشرتی ذمہ داری بھی پوری کرتے ہیں۔ وہ معاشرتی ذمہ داری کیا ہے؟ خاموش تماشائی نہیں بنتے ہیں۔ اگر ان کی سوسائٹی میں، ان کے معاشرے میں باطل سر اٹھاتا ہے، بے حیائی سر اٹھاتی ہے، ایمان والے اس کا سر کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ برائی کو اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں پنپنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ ادھر برائی سر اٹھا رہی ہے، کلا کما کر دیا، برائی کو حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سماج کے اندر وہ اپنا سر اٹھائے۔ کیا یہ آج دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر اسی فین روڈ کے اوپر کوئی شخص ننگا ہو کے یہاں سے مارچ کرے، میرے اور آپ میں حوصلہ ہے اس کو روکنے کا؟ میں نے خود کافی سال پہلے ایک شخص کو، بلکہ ایک شخصیت کو جو اپنے دور میں شاید شخصیت رہی ہو، اور بارش ہونے لگی، اتنی سی نکر پہن کے سب کچھ نظر آ رہا ہے جناب علی مارچ کر رہا ہے، کسی میں ہمت ہی نہیں تھی اس کو روکنے کی۔
ایسے معاشرے مردے معاشرے ہوتے ہیں. ایسے معاشروں کے اندر برائی تیزی سے پھیل کے غلبہ پا لیتی ہے. ایمانی معاشرہ یہ نہیں ہوتا. ایمانی معاشرہ ایک دوسرے سے ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے, اس میں برائی پنپنے کا موقع ہی نہیں ہوتا. برائی سر اٹھاتی کچل دی جاتی ہے. یہ ہے وتواصوا بالحق. اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر. ایمان والے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا اور اگلے روز پھر ڈاکہ پڑنا, آپ کہیں صبر کرو, صبر کرو بیٹا صبر کرو. یہ صبر نہیں ہے, یا آپ اس کو مزید بے غیرت بنا رہے ہیں. صبر زبان سے بھی ہے, صبر عمل سے بھی ہے. آپ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ, تب اس کو صبر آئے گا. صبر سے مطلب یہ ہے ثابت قدمی. اہل ایمان پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ. آپ اپنے عمل سے بتائیں کہ ہم تیرے اوپر ظلم ہونے نہیں دیں گے. آج بڑے لوگ انصاف کے راہ گلاپتے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. مذہب کی بنیاد پر اندر کلہاڑے لگاتے رہتے ہیں, لیکن بڑے کم خوش نصیب ہوتے ہیں. ایسے موقع پر وہ بو سونگ کے اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں یار, ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے. میرے اور آپ کی حمایت کیا چیز ہے, لیکن میرے اور آپ کی حمایت سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ ہے وتواصوا بالصبر. یہ نہیں ہے مولانا صبر کریں کوئی بات نہیں. ایک صاحب مجھے یہاں کہنے لگے, ایک وکیل صاحب بھی کہنے لگے ایک دفعہ, کوئی 8-10 مہینے پہلے کی بات, اچھا خاصا بندہ, اور اتنے وہ سخت سوال کرے. میں نے ایک دفعہ اس کو منع بھی کر دیا تھا کہ ایسے سوال نہ کریں آپ. وہ سوال سے بڑا بہادر لگتا تھا, شاید یہاں بیٹھا ہوا سن رہا ہو. کوئی بات نہیں, مجھے میری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بعد میں کچھ چمگوئیاں ہونے لگی میرے بارے میں, اس ممبر کے بارے میں, پتہ نہیں یہ بندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو مجھے ایک دن وہ ملے, بورڈ والا مشہور درخت کے پاس, مجھے کہتے ہیں مولانا آپ کہیں اور چلے جائیں نا تو پتہ ضرور دے دینا. یہ حالت ہے ہماری. ادھر سے سخت سوالات کرتے ہیں, ادھر کہتے ہیں کہیں اور چلے جائیں تو پتہ. یہ حالت ہے ہماری. وتواصوا بالصبر. صبر کا مطلب کیا ہے؟ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں. آپ کا مسلمان بھائی گرنے لگا ہے, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ گرنے نہ پائے. ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے, اس کی پوری جو غیر مسلم برادری ہے اس کی مخالفت پر اتر آتی ہے. آپ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں, اسے معاشی استحکام دیں, اسے معاشرتی استحکام دیں تاکہ اس کا اسلام نہ ڈگمگائے. ہمارے ہاں کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے, لوگ اس کو رشتہ نہیں دیتے, بلکہ گاؤں میں اس کا نام مسلی رکھا ہوا ہے. وہ خاک مسلمان ہوگا. ارے بھائی یہ خسران ہے, خسارہ ہے, گھاٹا ہے. قرآن کریم کی روشنی میں خسارے سے بچنے والے بس یہی 4 صفات ان کے اندر ہونی چاہیے. نظریہ کیا ہے؟ دل کی تصدیق, زبان سے اقرار, اور پھر میدان میں اتر کے شہادت دینا. یہ نظریہ ہے. پھر اس نظریے کے مطابق عمل ہے. پھر عمل کے اندر تیسری چیز یہ ہے فرد بن کے نہیں رہنا, معاشرہ بن کے رہنا, معاشرتی ذمہ داری پوری کرنی ہے, خاموش تماشائی نہیں بننا. اور چوتھی چیز یہ ہے حق کی تلقین کرنی ہے. حق کی تلقین کیا؟ صبر کی تلقین, کہ جس کو آپ نے صبر دینا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب جو قریب المرگ ہوتا ہے, جس کی جان نکلنے لگی ہے, اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. لیکن تلقین کا مطلب یہ نہیں آپ کو پڑھو پڑھو پڑھو. تلقین کا مطلب یہ ہے جس کو پتہ ہے اس کی جان نکل رہی ہے, اس کے قریب جا کے آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ سن لے گا, اس کو خیال آ جائے گا, وہ پڑھ لے گا. آپ پڑھنے پر مجبور نہ کریں, خود پڑھیں. یہ تلقین ہے. بالکل یہاں یہی سمجھ لیں. صبر کی تلقین کا مطلب نہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو. آپ عمل ایسا کریں کہ اسے صبر بھی آ جائے اور وہ ثابت قدمی دکھائے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو صحیح مسلمان فرد معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاموش تماشائی سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی معاشرتی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.